بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بالحق صوركم واحسن صوركم واليه المصير ويعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون الله ولكم بلا تسجدون. الصلاة والسلام تحية لك على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وابي القاسم محمد. الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الروح الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس طهرهم تطهيرا. بابا جی ساؤنڈ والا کتنے ساؤنڈ والا ان رکھو بات کر. ورحمة الله أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والغلين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلاة. دعا پروردگار عالم جناب پیر سید شہزاد شاہ صاحب کی صفی اللہ مبارکہ مقدس میں کی قبول فرمائے. جناب بابا جی غریب شاہ جی، پیر بشارت شاہ جی، فیصل شاہ جی، رانا نکی صاحب پروردگار تمام ہمارے بزرگان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ ایک پرچی ہے بابا جی کی طرف سے دعا ہے اور شاہ شاہ جی نے حکم دیا ہے کہ یہ کسی مومن کے لیے ہمارے مومن بھائی ہیں صابر حسین صاحب پروردگار پاک سجدہ کے نالے جسد کے لیے ان کی سختیاں دور فرمائے. مال کا ملک جتنی میری مائیں بہنیں گھر بار چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں حاضر ہیں، پروردگار سب کی چادریں اور اس دن محفوظ فرمائے. بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے پاک حسین کی پاک اماں پہ بلند صلاح پڑھ دیجیے. اجازت میں دو لحاظ سے ڈرا کھڑا ہوں. پہلا یہ کہ کافی صبح سے میری جاری ہے، آپ نے 50 تقریباً ذاکر سنی دی. دوسرا اس لیے ڈرا ہوں کہ بھائی مدرسہ کے بعد ایک بہترین ذاکر ہے اور بڑا اچھا کلام پڑھ رہے تھے. کوئی میں نے کہا پتہ نہیں امامیہ کی نہیں ہے آ جاتی ہے ردن میں نہیں نظر آ رہا، اس لیے میں بڑا ڈرا ہوں. امید ہے کہ تھوڑی سی دعا میرے حصے کی پاک میں تک پہنچے گی. بڑے فون لے ہیں، بار بار ہمیں کہہ رہے تھے کہ کب آپ نے پڑھنا ہے. تو میں نے کہا وجہ کیا بھائی؟ کہتے وجہ یہ ہے کہ آپ ہر سال 2-4 منٹ کوئی نہ کوئی علمی نیا تحفہ ہمارے لیے لے کے آتے ہیں. آج بھی میں غازی شہنشاہ کے عالم کا صدقہ ایک تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں. کیا سارے بھائی اپنے نوکر کو دعا فرمائیں گے؟ پہلے لفظ اللہ آپ کو سلامت رکھے. بابا جی اجازت سے بابا جی ایک بی بی آئی پاک حسین کی ماں کی بارگاہ میں اور کہتی ہے پاک بی بی قرآن کی قائد سمجھنی ہے اور آپ ہی سے سمجھنی ہے چونکہ آپ اسمت کی وہ واحد رہن ہیں جس کے اندر شاہ قرآن ہے. جی یہ آپ سنیں گے جملہ، اس کے بعد پھر میں وہ تحفہ دوں گا. لو جی اب پہلے لفظ میں نیاز آ گئی تھی، الحمدللہ نیاز آ گئی اور دعا رہ گئی. ٹھیک ہے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے. تحفہ میرا وعدہ ہے جو میں ہر سال ایسا ایک جملہ لے کے آتا ہوں جو سارے دن کی تھکن کو دور کر دیتا ہے، لیکن پہلے 2 منٹ تمہید کے پیاری سی دعا ممبر تک آئے پھر میں جملہ کہتا ہوں. کب پاک بی بی قرآن کا مسئلہ ہے، کب پوچھو کب پاک بی بی بہت شوق شاید کب پوچھنا یہ ہے کہ اللہ جب قرآن میں عرش کا ذکر کرتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ نہ شیعوں کے مولویوں کو قرآن آتا ہے نہ ان کا مجمع قرآن سنتا ہے. میں پڑھوں گا، آپ نے سن کے بتانا ہے، نہ ہم جیسا کوئی پڑھتا ہے نہ ہم جیسا کوئی سنتا ہے. کب پاک بی بی عرش کا معنی کیا ہے؟ تو میں بلند کب پاک بی بی قدم چنتے. تب پاک حسین کی پاک اماں بس یہی پوچھنا ہے کہ جب اللہ قرآن میں عرش کہتا ہے، خالی عرش نہیں کہتا،
بلکہ فرماتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ میں اللہ رب ہوں اس عرش کا جو عظیم ہے۔ اے پاک بی بی جب عرش کا معنی ہی اونچا ہے پھر اللہ عظیم کہہ کے ڈبل اونچا کیوں کہتا ہے؟ بی بی مسکرا کہتے ہیں فقط وجہ یہ ہے جب اللہ نے مجھے اپنے نور کے حجاب میں خلق دیا تھا میرے بدن اطہر سے جو نور بچا تھا اسی سے اللہ نے عرش کو بنا دیا تھا۔ بھائی بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے ہوں پتہ لگا جی اگلے بھائی 50 کے 50 بھائی چپروش ہے اور دانت پیچھے لے آ رہے تھے مل کے اونچا آنا رہا ہے۔ جو میں نے محسوس کر لیا جناب وجہ یہ بنی ہے کہ جو ہمارے بھائی قریب بیٹھے ہیں یہ نہیں بول رہے اللہ بلے آئیے مسئلہ پائپ کے پیچھے سارے ہاتھ اٹھے ہیں سر بولے نہیں ہیں اور یہ میرے بھائی قریب نہیں بول رہے بھائی جان اگر آپ حکم فرمائیں تو میں مائک لے کے وہاں جاؤں اچھا بولیں گے ہاں بولیں گے آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کا وہ پتر ہوں جو بڑے بڑے پلیٹ فارم سے یہ کہتا ہے کہ میں اس بغیرت پہ لعنت کرتا ہوں جو اپنے بندے بٹھا کے مولا حسین سے دونوں بری کرتا ہے سارے بے شمار دیا کہ لعنت مولا آپ کو سلامت رکھے یہ بھی ہمارا دین کا حصہ ہے سن لیں لو جی اب وہ تحفہ شروع ہونے لگا جی عرش بنا ہے پاک سیدہ کے بچے ہوئے نور سے ایک کاری پھر سنو احد پہاڑ چھوٹا آپ کے پتر کا لفظ بڑا لیکن اس کی پھر بات پھر سنیے میری مائیں بہنیں غور کریں گی عرش بنا ہے پاک سیدہ کے بدن اطہر سے بچے ہوئے نور کے صدقے میں یہی وجہ ہے جو بھی وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پر جل جاتے ہیں مولا آپ کے ہون بولے جی جناب سیدہ زہرا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے میرے قریب والے بھائی کو ہے جی اب جسے پاک بی بی نے ہاتھ اس لیے ادا کیا ہے کہ وہ نہیں کہ ذکر کو مل کے اونچا نعرہ ہے مولا آپ کو سلام بابا جی بڑا پیارا بولا ہے تھکن ہے بابا جی تھکاوٹ نظر آ رہی ہے کوئی بات نہیں مولا آپ کو سلامت رکھے اتنا صبح سے پہلے جاری ہے اتنے سارے آپ نے ذاکر سنے اتنا بولنا کافی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک سوال کا جواب تو دیجیے یہ سوال تھوڑا نامناسب سا ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں مہربانی یہ بتائیے کہ میرے پاک مصطفیٰ یار پیچھے ادھر تو مہربانی جانا بھائی جان میرے لیے دیکھو بھائی ادھر دیکھیے صرف یہاں سے پرابلم آ رہی ہے سارا مجمع ان کے تیور بتانے کہ وہ سارے سننے کی پوزیشن میں ہیں صرف تھوڑی سی یہاں سے پرابلم ہے پھر سنیے گی شوق شاہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ میرے پاک مصطفیٰ نور سے بنے ہیں نار سے بنے ہیں یا خاک سے جی کہاں سے بالکل صحیح تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے شکر ہے کوئی بولے بھائی سر چلنے والے بھائی اب یہ بتائیے کہ میرے پاک جبریل علیہ السلام بھائی جان نور سے بنے ہیں نار سے بنے ہیں یا خاک سے سید پاک آپ کا رانا صاحب آپ کا محترم مجمع فرما رہا ہے کہ سرکار پاک مصطفیٰ بھی نور سے بنے ہیں اور سرکار جبریل علیہ السلام بھی فرق کیا ہے ایک سید کا نور ہے ایک ان کے کمی کا نور ہے اما شیعہ ہو بندہ جملہ کھاتا ہے ہو نہیں سکتا باقی نے اپنی مرضی ہے دونوں میں فرق یہ ہے ایک اللہ کا نور ہے ایک پسینے کا نور ہے آپ کی صداقت کی جوتیوں کا صدقہ نہیں بادشاہ کو سلامت رکھے یہ جو بھائی کھڑے ہیں کہ غریب کی یاد مل کے اونچا نعرہ ہے میری بادشاہ کو میں صرف تمہید باندھ رہا ہوں اگر تمہید آ گئی تو پھر ایسا دے کے جاؤں گا اگلے سال تک نشہ اتر جائے بابا جی بشار شاہ جی کے پاس زہیر شاہ جی کے پاس نمبر ہے فیصل جی کے پاس مجھے فون کر دینا میں آئندہ تھوڑا پھاٹک نہیں ٹپا لگا غازی علم کی قسم ایڈا بڑا تحفہ لے کے آیا ایسا تھوڑی تمہید ہے مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے لو جی ایک مرتبہ پھر سنیے کیونکہ لاہور سے بہتر علمی بات کی کون قدر کرتا ہے پھر سنیے آپ نے فرمایا بیٹا اور بالکل صحیح کہا کیا پاک مصطفیٰ بھی نور سے پاک جبریل بھی نور کہنا ثواب ہے کیونکہ قرآن کا لفظ ہے اللہ نور السماوات والارض سارے عبادت میں شامل ہو جائیے پاک مصطفیٰ بھی اللہ تھوڑا بھلا کرے پاک جبریل بھی اے چوڑیے ساری دعا میں مطلب ہونے چاہیے مولوی صاحب شیعہ کافر ہیں سر پہ قرآن رکھ کے بتا اگر دونوں نور ہیں چکر کیا ہے ایک سدرا سے آگے پروں سمیت چلتا کیوں ہے دوسرا جوتیوں سمیت چلتا کیوں ہے
शाबाश। अब इमामिया कॉलोनी बोला है, इमामिया कॉलोनी यानी 12 इमामों वाली कॉलोनी। अब बोला है, अब मैंने जुमला कहना है, सारे दिन की थकन दुश्मन ज़हरा के घर न जाए, बगैर हाथों वाले सैयद ने मुझे अपने दाई का नौकर बनाया क्यों है? पता क्या है? जब दोनों नूर है भी दोनों नूर, चक्कर क्या है? इमाम गज़ाली अहले सुन्नत के मायनारा में लिखते हैं अपनी किताब में, उन्होंने लो तो पानवतन लहतक तो है, अल्लाह के रसूल जिब्रील कहता है, ये मेरी हद है, अगर मैं एक कोरा भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। चक्कर क्या है? जब दोनों नूर है, सिदरा पे जाके एक पड़ोस में जलता क्यों है, दूसरा जूती उसमें जलता क्यों है? माशिया हो, इमामिया कॉलोनी हो, ज़ाका मुस्तफाई कर रहा हो, बेहोश के अलावा हर कोई बोलेगा। तेरे छठे मौला से पूछा क्या मौला बता क्या है? जब दोनों नूर है, एक जलता क्यों है, एक जलता क्यों है? इमाम मुस्कुरा के कहा फकत वजह ये है, सिदरा से आगे मेरी दादी ज़हरा की जागीर है। अब पता नहीं मामे सबके आपकी भेजे भाई, आपकी भेजे भाई, सारे मौला आपको सलामत रखे। लाहौरा ले हो, हाले हो, तोहफा देता नहीं, ये तमहीद आ रही है। भाई बादशाह आपको सलामत रखे, पाक बीबी को अनुवासा रखे, क्योंकि सिदरा से आगे मेरी दादी की जागीर है। मैं एक लफ्ज़ सैयद इस्तेमाल करता हूँ, सैयद आपने बोल के बताना है कि आपने उस पाक सैयद लफ्ज़ से क्या समझा। क्योंकि मेरी दादी की जागीर है, वहाँ फकत दो जा सकते हैं, या ज़हरा का बाबा या ज़हरा का सैयद। जी तमीज़ हो गई जी, 2-3 मिनट हो गए जी, 2-3 मिनट और सुन लीजिए। एक आपको पता है मैं इमाम कॉलोनी में खड़ा होता हूँ, खास करके शहजाद शाह जी के जलसे पे 5-7 मिनट में दुश्मन अली के 5-6 छक्के लगा के मैं चला जाता हूँ। ऐसा है या नहीं? आज भी मारने, आज भी मारने, आज भी। लेकिन एक पहले कसीदा है 2-3 मिनट का, बर्दाश्त कर लेंगे? आराम से सुन लेंगे? सुन लो। इस्फहान का बादशाह है, बाबा जी उसे मुनाजरे का बड़ा शौक था। सही में आपकी जूती में सदके में 5 मिनट की जाकरी, इसके बाद किताबत 5 मिनट और कलाम। बाबा जी उसका जी चाहता है कि हर वक्त मेरे दरबार में मुनाजरा होता रहे, कभी ईसाई यहूदी मलंग बाबा जी मेरे को देखिए, कभी हिंदू सिख, कभी शिया सुन्नी। इमामिया कॉलोनी का प्लेटफार्म वो प्लेटफार्म है जिसे पूरी दुनिया देखती है। मैंने मिंबर पे माइक पे मुंह रख के इतने सख्त दौर में कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कहना ते कख भी नहीं छड़ना। ये नाम से वादा कर रहा हूं, इतने सख्त दौर में मैंने कुछ भी नहीं कहना और कुछ भी नहीं छोड़ना। ये कब होगा? ये आपकी दुआ का सदका है। अल्लाह की कसम, अगर आप दुआ फरमाते हैं हम हीरे से अफजल हैं, आप दुआ ना करें हम मट्टी से बदतर हैं। ये सारा आपकी दुआओं का सदका है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जरा मेरे साथ बोलिए, बोल दे सोना होते उनके ही जाकर रह दे नहीं। आप अच्छा बोल रहे हैं, मैं ममनून हूँ। रात के इस पहर में इतना अच्छा बोल रहे हैं, अल्लाह की कसम, गाजी के अलम की कसम है, कुछ खुशामद नहीं कर रहा, आप अच्छा बोल रहे हैं। तो कुछ भी नहीं कहना और कुछ भी नहीं छोड़ना। 7 ईसाई पादरी, गॉड, बिशप, पोप, बड़े पादरी, लाहौर वालों ऐसे पादरी कि जो तौरात के आलिम हैं, इंजील के आलिम हैं, ज़बूर के आलिम हैं, और बाबा जी ईसाई होकर कुरान के हाफिज हैं। किन्ने दरबार में आ गए, सलाम सलाम, आप बादशाह हैं जी, आपको इल्मी बातों का शौक है जी, अगर कोई सवाल कड़वा हो तो गर्दन तो नहीं काट देते? कहा नहीं। तो मैं पूछ सकता हूँ सवाल? कहा कुछ भी नहीं कहना तो कुछ भी नहीं छोड़ना, सारे बोलना है, लहजा नरम, और देखिए बात की गहराई। एक बंदा आगे बढ़ के कहता है, बादशाह सलामत, कुरान के बाद सबसे अफजल जनाब की किताब कौन सी, क्योंकि आप सुन्नी बादशाह हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी मुसलमान हूँ। देखिए पूरी दुनिया सुन रही है। कहा बादशाह साहब ये बताइए बाद कुरान अफजल किताब कौन सी है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ, सही बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है। लोग कहते हैं हो रे शिया की पढ़ देने सानू समझ नहीं आती, अरे मैं लुआ रहा हूँ। कहता है बादशाह कुरान के बाद जो अफजल किताब है बुखारी,
اس میں لکھا ہے نا کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے. جی سے تیری جوانی سے ہمیں جو قریب ہے وہ یار پیچھے کو بھی بات آ رہی ہے. اگلے بندے بولے یار مل کے چلا رہا ہے. میں بسم اللہ بابا جی مولا آپ کا سارا سلام. جی سرکار شکریہ بہت مہربانی. یہ بخاری میں دیکھو میں کتنے پیار سے پیغام دے رہا ہوں. بخاری میں لکھا ہے نا ان فاطمہ تھا سیدۃ نساء العالمین. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں میں شیعہ کتابیں کم پڑھتا ہوں, بھائیوں کی کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, ممبر پہ آپ اب ذرا سنیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ممبر پہ خاص کر پنجاب میں مجھ جیسے ان پڑھ لوگ زیادہ ممبر پہ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بہت تھوڑے سے ہیں, اور آپ بھی جانتے ہیں. اس لیے ابھی یہ حدیث کھلی نہیں ہے. تحفے کا ایک حصہ, تحفے کی تہ, اس کے بعد کیا لینا ہے آپ نے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تحفے کی تہ دے رہا ہوں. کیا میرے مذہب میں اس سے بڑی قسم ہے؟ اس کی قسم. اس حدیث کو ابھی تک پنجاب میں کھولا نہیں گیا. آج میں کھولنے لگا. غازی کے علم کی قسم نہیں کھولا گیا, اور علم مبارک میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں غلط ہو میری گردن کاٹ کے کتوں کو کھلا دیں, صحیح ہو اور آپ پہلی مرتبہ سنیں, کنجوسی نہیں کرنی, پاکیزہ آواز ممبر پہ کرنی چاہیے. آپ مجھے بتاؤں سیدۃ نساء العالمین کا صحیح مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم. محمد کے کہنے کا مطلب یہ تھا محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے. اور لکھ اسلام ہے یہ سب کے جانا, لکھ اسلام ہے جی, لکھ اسلام ہے. جو ہاتھ پھیلاؤ میں گرم ہے کسی حرام زادے کا محتاج نہ ہو, مل کے چلا رہا ہے. یار کیا کہتے ہیں اتنی لمبی پہلے کے بعد آپ فریش رکھے. یار سلام ہے بھائی, بھائی سلام ہے آپ. مالک آپ کو سلامت رکھے. یا خدا کی قسم یہ مذاق نہیں ہے یار. صبح کے پاکستان کے شہر ذاکر پڑھ کے گئے ہیں اور اب بھی آپ اتنا بول رہے ہیں یار. جی چاہتا ہے میں آپ کے پاؤں چوموں اللہ کی قسم. مالک آپ کو سلامت رکھے, یہ مطلب تھا. اچھا بڑا سونا سنیا جی, بڑا ہی سونا. لیکن آپ کو پتہ نا آپ کا پتر ایک لفظ کے بعد پھر بڑا لفظ کہتا ہے. اب بغیر زور کے لفظ بڑا ہے. امامیہ کالونی میں کھڑے ہو کے میں یہ جملہ ضرور کہتا ہوں. کیڑا پہلو سننا ہے پھر چتھنا ہے, ایتھے پیش کرنا ہے. یہ آنکھیں بولتے پھر کنجوسی نہیں کرنی. شاہ جی بابا جی کہتے ہیں داد لینے کے لیے ذاکر کفر کرتے ہیں. پتہ نہیں ہم نے مولوی کافرانی گلا کرتے ہیں. آؤ جی میں ایک بات کرنے لگاؤں, آؤ لگاؤ فتوا. میں نے حدیث کی کتابوں میں بابا جی تسی عقیدہ والے بندے ذرا بولے جی, ایک سید زادی کی جوتی کی آہٹ سنی. حدیث کی کتابوں میں ایک سید زادی کی جوتی کی آہٹ سنی. اس کی آہٹ میں ایسی دھمک تھی کہ وہ سن کے کعبہ ٹوٹ گیا. لگا کفر کا خطرہ. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولانا بابا بھائی یہ بسم اللہ سگے دادا, جی سگے دادا بسم اللہ, مالک آپ کو سلامت رکھے. بھائی روائی پڑھنے والے بھائی جو آپ نے اس کے دعوت دی ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. اس سے جی سب کے جانا لگاؤ بھی کفر کا مطلب میں میرے پہ کہہ رہا ہوں. اس سید دادی کی جوتی کی عظمت ایسی تھی صدقے جانا. اچھا میرے لفظوں پہ غور رہے. میں نے کہا کہ کعبہ ٹوٹ گیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ کعبہ پھٹ گیا. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. بابا جی مہربانی, بابا جی شکریہ. یہ ہے میرا چہرہ. آپ کو پتا کہ ہم پنجابی میں منہ کہتے ہیں, منہ. انگلش میں یہ فیس ہے, یہ ماؤتھ ہے. فرق ہے نا. آپ نے پتا ہے کہ پورے چہرے پر جب انسان ہنستا ہے, مسکراتا ہے, تو زیادہ اثر کہاں آتا ہے؟ آنکھوں پہ, ناک پہ, ماتھے پہ, یا اس پہ؟ ادھر دیکھیے. ماؤتھ پہ, دہن پہ, پنجابی چ منہ. یعنی جب چہرہ ہنستا ہے تو در کھلتا ہے. اے آج کے بعد نہ کہنا تیرا رجب کو کعبہ پھٹا تھا. نہیں, علی دیکھ کے ہنسا تھا. میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں گا. یار رات اس پیر میں ایک ہاتھ نیچے نہیں ہے, ایک ہاتھ بھی نیچے نہیں. کیمرہ بھائی دیکھ لے, ایک کیمرہ بھائی کا بھی ہاتھ اوپر آئے گی. بھائی اگر پھر میں مل کے چلا رہا ہے.
ایڈا سونا مجمع، ایڈا سونا مجمع، مولا قبول فرمائے گی آپ کی محبت ہے بھائی، خدا کی قسم رات کی اس پہر میں اتنے لیٹ نائٹ میں بولنا، سلام ہے آپ کو، بادشاہ آپ کو سلامت ہے بھائی، شکریہ۔ اچھا تو میں بات تو یار کیا تھی، میں چونکہ ذاکر چھوٹا نا تو بات سمیٹنے کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، دیکھو کہاں سے کہاں مارے گا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی سید دادی کہ میں نے وہ جوتی کی آہٹ سنی کہ کعبہ ٹوٹ گیا۔ اچھا پتہ ہے کعبہ ٹوٹا کیوں تھا بتاؤ؟ اور یارہ جب وزیر اعظم بینظیر تھی نا، بلاول کی امی، بلاول کی ماما جب وزیر اعظم تھی تو جب وہ کعبے میں گئی تھی تو دروازہ کھلا تھا، وہ اندر گئی تھی۔ پچھلے سال انہی دنوں میں عمرہ کر کے آیا ہوں، اسی باروں بار گھوم کے آگے، سانوں اندر کوئی نہیں کھاتا، تو اندر کون جاتا ہے بھائی اندر کون جاتا ہے؟ کسی ملک کا وزیر اعظم، صدر، وڈے لوگ جاتے ہیں، وڈے وی آئی پی، جب وڈے شاہ جی لوگ جاتے ہیں نا تو بابا جی پھر وہ سنتری جو ہے دربان وہ ایسے بابا جی تالا کھول کے نا کہتا ہے جی آؤ جی اندر آؤ۔ اس کا مطلب ہے اسی لیے اللہ نے دیوار توڑی تھی۔ کل کو شیعہ کہیں گے نا علی کی ماں گئی تھی، لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ بلاول کی ماں بھی تو گئی تھی نا، اس لیے ہم نے دیوار توڑی، اس کا جانا اور ہے، اس کا جانا اور ہے۔ یاری محمد روبی ہے جی سب کے جانا، جی سب کے جانا انصاف والی نگری ہے، نگری انصاف والی جو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس سید زادی کی جوتی کی آہٹ سن کے کعبہ ٹوٹا تھا وہ علی کی ماں ہے، اور مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے علی کی ماں سے نہیں حسین کی ماں سے۔ یہ سن لیں یہ میں نے داد کے لیے نہیں میں رکا، ابھی لفظ ایک اور ہے، اے میں ترلا کر لگا کر لئیے میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ترلے تے کوئی پرچہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا میں بھی ظاہر پترا نوکر میں بھی آنا جی ترلا جی کی ترلا کی ہے سارے بولنا ہے ترلا بھائی بندہ کر سکتا ترلا، وہ یار اپنے بندے پانا تو حرامدگی ہے نا، تو ترلا تو بندہ کر سکتا ہے نا۔ لو جی سارا ادھر دیکھو جی، جس کے دل میں کعبے کی ترالی ہے وہ نہ کٹ کرے، باقی نہیں مرضی۔ دو ماؤں کے نام لیتا ہوں تو آڈے صدقے انہوں تک پیغام کر لگا جنہوں کا نکاح ٹوٹتا ہی تھے انہوں، دو ماؤں کے نام لیتا ہوں، ایک قرآنی ماں ہے ایک جسمانی ماں ہے۔ تیری میری قرآنی ماں کا نام ہے عائشہ، کیونکہ جس سے محمد شادی کرے وہ ہماری قرآنی ماں ہے۔ ایک تیری میری جسمانی ماں ہے، جو آدمی ہے اس کی اماں کا نام حوا ہے۔ رب کعبہ قسموں کیا میرے بھائی مصطفیٰ یہی فرما رہے تھے، خبردار میری فاطمہ عائشہ سے بھی افضل ہے، حوا سے بھی افضل ہے۔ اور تو اڈیاں ماں سلام جی سب کے جانا، جی سب کے جانا، ایسی پاکیزہ ماں کو سلام ہے جو ایسی ماں سے بچے پیدا کرے گی، مل کے چلا رہا ہے گاڑی۔ میں سب کے جانا جاتا ہوں بڑا ہی تو سونا سوچ میں اندروں راضی ہوں، مولا بھی قسم ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کا میں ساتھ ساتھ ٹائم دیتا رہوں، چونکہ مجھے جتنا حکم ہوا ہے میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں، ایک بار اچھو بولا ذرا، حسین کی ماں۔ علم کی قسم یہ میری کیسٹ میں میرے سینے میں یہ جملہ تھا نہیں، میں کچھ اور سوچ کے آیا، علم کی قسم ہے ہونے ہی آیا ہے، آخلا کر لئیے۔ مولوی صاحب دھیان نہ بولا جی، اگر پوری کائنات میں بابا جی دعا کریں گے سب سے افضل بی بی فاطمہ ہے، قرآن سر پہ رکھ کے دس سب سے افضل مرد کسی ہونا چاہیے؟ بابا جی مہربانی، بابا جی شکریہ، بابا جی مولا آپ کو سلامت جی سب کے جا، یہ طے ہو گیا سب سے افضل حسین کی ماں ہے۔ بادشاہ کہتا ہے جی بالکل آئی ایگری ود یو، اوکے جی۔ تو بادشاہ سلامت پھر میں میرا مطلب ہے سوال کرنا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کرو۔ تو بادشاہ تم مسلمانوں کی آسمانی الہامی کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ القرآن۔ کب بادشاہ سلامت سوال کروں کہ کرو۔ لو جی ایسی خاموشی کہ آپ کے سانسوں کے بعد منبر تک آئے، اس کے بعد تحفہ ہے، دو جملے پڑھ کے تحفہ ہے، تحفہ دے کے جانے ہی آئے گی۔ کب بادشاہ سوال کروں گا کروں کہ بادشاہ تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ ہے، جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری زہرا کا نام ایک بار بھی نہیں ہے۔
تو گل ٹھیک ہے ادھر ویکا جی ایسا میرے ساتھ سنیا کرو یار کو فائدہ ہوگا ایڈی دونوں آئے ٹھنڈ سے بیٹھو فائدہ بھی تو ہونا نا جی اور یار عبادت تو ہو گئی جب آپ آتے ہیں عبادت شروع ہے لیکن ہمارا بھی تو حق ہے نا کہ جب ہم ہر سال پیسے نئے لیتے ہیں ہے نا تو ہمارا حق ہے نا ہم بھی محنت کر کے ہیں یوٹیوب بھرا پڑا بندہ کیسے اٹھ کے آئے تابیاں اللہ آپ کو سلامت رکھے ٹھیک ہے بادشاہ نے یوں دیکھا عیسائی ساتھ ادھر تھے علماء ادھر درباری علماء بادشاہ نے یوں دیکھا مولویو سمجھ گئے یہ گل ٹھیک نہ کرتا ہے جی اس کا سوال ٹھیک ہے جی اعتراض ٹھیک ہے جی جناب پاک مریم کا نام 25 مرتبہ قرآن میں ہے انہوں نے کہا جی بالکل ہے ایک سورہ مریم قرآن دے بچونیاں سورہ پورا سورہ مریم اچھا سوال ٹھیک ہے جی اعتراض ٹھیک ہے جی 25 مرتبہ نام ہے جی بی پاک کا نام جی نہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں جی سوال ٹھیک ہے جی جواب ہے نہیں ساریاں گلاں ٹھیک نے جی جواب ہے نہیں انہیں کیا مرو بھئی اگر جواب نہیں کوئی سلوشن ہے کوئی حل ہے کدی کدی اما شیعہ ایتھے پتہ لگا ایک مولوی آگے بڑھ کہتا ہے میرے کو ہے جلدی کر بتا کیا کہا بادشاہ ان کے مولوی کو بلا ان کے مولوی کو میں سمجھ کے جانا ابھی سمجھ آئے گی شیعہ ماں کا بیٹا کہاں کا بیٹا تب بادشاہ ان کے مولوی کو بلا وہ شروع سے جانتے ہیں مباہلہ کیسے جیتا جاتا ہے سمجھ کے جانا اب تیری جوانی سلامت مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے گی اندر والے باہر والے گلی والے علی والے تیری جوانی سلامت بھائی اب مجھے یقین ہو گیا کہ جتنے فون آئے تھے باقی سارے سننے کے موڈ میں بیٹھے نہیں مولا آپ کو سلامت رکھے میکسیمم 5-6 منٹ اور جناب کا نوکر سلام کر کے جا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ سر کے جاوش مولا آپ کو سلام بھائی جوانی سلامت شیخ صاحب ان کو پتہ ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ مبادلہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے او جی بادشاہ اور جلدی جا ساڑھے شہر ہے مولوی سنگھ انہوں نے کہا بادشاہ ایک ہے بلا بلے کا وہ پہنچا بابا جی اندر سے زنانہ آواز آئی کون کہا باجی مول صاحب کہاں ہیں کہا وہ تو میرے شوہر ہیں تو وہ تو 5 دن لے کہیں گئے ہوئے ہیں انہیں کی آندہ ہے کافر کی لوڑ پئی تو گھر کون یہ امامیہ کیوں نہیں ہے زیادہ مجمع لاہور کا ہے اور آدھا مجمع شیخ برا کا ہے یہی ہے نا بولتے جملہ کھاں پہلے سنا ہو آپ کو مولا علی کی قسم اوتھے بیا کہنا اوے اگوں پار پہ جا ایتھوں غلط ہو جو چور کی سزا میری صحیح ہو تے نما ہوئے تے ڈھیر ساری دعا میں بتانا چاہیے جب کوئی کہتا ہے نا شیعہ کا ارے بھائی بھائی جب کوئی کہتا ہے نا کافر شیعہ کافر علم کی قسم مجھے اچھا لگتا ہے میں کہتا ہوں یا اللہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں نا ان کی مان لے ہم کافر ہی صحیح ہیں لیکن ایک کافروں کی بھی مان لے سارے ہم بولنا ہے کون سی میں کہا میرے مالک یہ کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں کہ تو مان لے اسی کافر ہی ہیں ایک ساتھ ہی مان لے کافر ہیں کون سی قیامت کے دن ہمیں وہی رکھنا جہاں ابو طالب ہوگا جی تو بین سید بولے ہمارے دواری مہربانی اور آخری سید جی مل کے اچھا آ رہا ہے بابا جی ذاکر مولا سلامت ہے بابا جی کیا کہا کافر کی لوڑ پڑی تو وہ بابا جی وہاں بادشاہ جی بابا مولا سلامت رکھے بابا جی دعا فرمائیے گا ابراہیم کو شیعہ کہہ دیا قرآن میں وہ شیعہ بھی علی کہا حدیثوں نے بتایا بسم اللہ بابا جی مہربانی کافر تو نیا کعبہ بنا لو دو لوگ بابا جی میں دیکھا نہیں بابا جی نہیں سمجھ کیا کہنا ہے کعبہ دو اللہ آپ کو سلام ایتھی بنی پھر میں نہیں آخر کھلویا یہ بات نہیں ہوتی ہے ایتھی کھلویا ایتھی کھانے نہیں کھلویا بھائی بیٹھ کے سنو آپ نے کہا کہ کعبہ کس نے بنایا دلیل دینے لگا اگے سنی ہوئے پھر علم کی قسم ہے اٹھ کرانا آ کھلو ایویں نہ کہ لگا نویاں نویاں اپنے کولوں اچھا اگے سنیاں نے نہیں سنی اتر کو سنی ہے ریکارڈنگ سے بھی تو پھر بولنا ہے بولا کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کعبہ دو دھیان رکھے جو
پہلو ادھا لفظ سے پورا ادھا سن کے پھر پورا پورا کرا گا. پوری کائنات میں 73 فرقے والے میرے بھراؤ، پوری کائنات میں میرا مولا علی وہ واحد سید ہے جس کا گھر بھی کپڑے پہنتا ہے. میرا مولا علی وہ واحد سید بادشاہ ہے جس کا گھر بھی کپڑے پہنتا ہے اور علم کی قسم نیلے پیلے نہیں. بابا عمران شاہ جی بہت دعا سے ہوگی یہ سب کے نام مولا آپ کے ہاتھوں میں سلام لگے تھی وہ چلا رہا ہے بابا جی مہربانی. مالک آپ کو سلامت رکھے، داد بڑھتی رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انہوں نے ممبر چمڑ جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں جلدی کر رہا ہوں، نتیجہ دوں آپ کو اور تحفہ جو میں نے وعدہ کیا تحفہ وہ دے کے جناب کو ایتھے سلام کریں گی. سارے بھرا راضی ہو؟ تسی ادھے کو راضی ہو تو پھر بھی کافی ہے. کیوں بھلا کیوں؟ کیونکہ شہزاد سارے راضی ہو گئے. ٹھیک ہے جی ہاں سارے گلا کریں نا. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرا. لو جی توجہ. اچھا 5 دن کے بعد آئیں گے زین بھائی؟ 5 دن کے بعد آئیں گے. میں بسم اللہ کہا جی. اور کیا ہے کہا بادشاہ ہو گیا آج. ہاں 5 دن بعد کوئی بات نہیں. آپ مہمانوں کو گیسٹ ہاؤس میں ٹھہراؤ، یہ خاطر مدارت توازی خدمت کرو. جیسے وہ آتا ہے شیعہ پھر بات ہو جائے گی. پھر آپ جناب کتنے جانا. وہ واپس آئے. بیوی نے بتایا کہ بلا بادشاہ کی روٹی چھوٹی ہے. پنجابی چاکو جی بادشاہ کے پیڑے حال تے باقی. اتنے میں پھر بھی الجی آیا. دس کوئی کون؟ کہا قاصد ہوں. بادشاہ بلا رہے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں ہویا کی؟ کہا قبلہ کیا بتائیں، عیسائیوں نے سوال کیا ہے، درباری ملا میں چپ ہے. بادشاہ کی چائے کافی ہر چیز رنگ پیلا کے پیڑے حال. لو جی تھوڑا سا بولا جی. مولوی صاحب نے نادی علی پڑھ کے امامہ رکھا. سب کے جانا بادشاہ کو سلام رکھے. علی کے تو ولی اللہ پڑھ کے آوازیں پہ تنگ کی. سیدھا دربار میں پہنچے. بابا فیصل شاہ جی بابا جی پہنچ میں کہاں بار بار میں نا تسی بڑے ڈاٹے یہ بڑے ڈاٹے سکے بھائی. ہاں نہیں میرے ویسے شروع تو میرا شروع سے پیار ہے. اچھا یہ مولا صاحب رکھے. عیسائی علماء ادھر، ہمارے علماء ادھر. پورا پنڈ سامنے، تخت خالی. لو مزا جی عشق علی کا. مولوی صاحب داخل ہوئے. یوں دیکھا انہوں نے دیکھا اوہ شیعہ مولوی آ گئے جی. بھاگ کے گئے. 25 وقت بعد آگے مریم کا نام ہے، بی بی پاک زہرا کا نام ایک بار بھی نہیں ہے. یہ اناق تھی کہ بادشاہ چوپے سے ہم کو جواب کو نہیں. جواب ہے؟ اس نے کہا کروڑ جواب ہے. کروڑ جواب ایک نہیں کروڑ ہے. ایک ہی دیش آ بابا جی اس نے کسوری کیوں؟ کہا تمہیں نہیں بتاؤں گا. کہا کیوں؟ ہاں علی والے لاڈلے ہوتے ہیں تمہیں نہیں بتاؤں گا. کنوں دسنا ہی تخت والا آئے گا شیعہ نواں شیعہ معافی جس کی ماں شیعہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں بولنا ہے. کہا اچھا وہ کیوں؟ کہا تخت والا آئے گا، تخت پہ آ کے بیٹھے گا، وہ سوال کروں گا، پھر مشکل بھائی کروں گا تاکہ زمانے کو سمجھ آئے. تخت والے جب بھی پھنستے ہیں ہم ہی بتاتے ہیں، پھر وہ جھوم جھوم کے کہتے ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا. جناب سیدہ زہرا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے گی سب کے من کے اتر آ رہا ہے. میں بسم اللہ. بابا سید حسین شاہ جی تین بشار شاہ رانا صاحب سید دادا بابا فیصل شاہ جی. اتنے میں ادھر سے دروازہ کھلا. بابا پیر بادشاہ جی بابا جی وہ ٹلی بجی ایک آواز گونجی با ادب با ملاحظہ. تسی بھی ہوشیار اجے چوپو ہوشیار. ذل سبحانی تشریف لا رہے ہیں. بابا جی پیر جی اینکا کہ بابا جی بوا کھلیا. بادشاہ سلامت تخت تاج پہنے وہ سیدھا اندر. ایک بی بی ادھر ایک بی بی ادھر. اور شاہ جی عمران شاہ جی دونوں کے ہاتھ میں ہینڈ فین تھے پنکھے. ادھر بادشاہ ماری نہ جائے. ایک ادھر سے اور ایک بابا جی ایسے آ کے بادشاہ تاج میں تخت پہ بیٹھا. ایک بی بی یہاں کھڑی ہوگی. ایک میرے لئے دیکھنا دے. میں جملہ کھا لگا سارے دن کی تھکن دشمن سید کے گھر نہ جائے.
बगैर हाथों वाले दाता ने मुझे अपना जाकिर बनाया क्यों है? क्या कहने शाबाश। ए सैयद दादा यूं आके देखा उसने, बड़ा जुमला। और शिया मौलवी कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं। अगर मैं ना मानूं तो शिया फिर कहा तुम्हारी मर्जी का, ये बता तेरे शिया होने की दलील है? और एक कुरान की अजमत की कसमें सजदों के सामने माइक पे मुंह रख के पूरी कायनात के सामने जाकर मुश्तबाई कह रहा है जंजीर मारना शियों की अलामत नहीं, फकत खुले हाथ से नमाज पढ़ना माल की सुनी बात है, शियों की अलामत नहीं। सिर्फ मातम करना शियों ईसाई भी करते हैं। मैंने खुद ईसाई भाइयों के यहाँ से न्याज़े भी है, हिंदू भी वैसे करवाते हैं, सिख भी वैसे। आज तुझे बताऊं शियत क्या है? मातम करना शियत नहीं है, सिर्फ जंजीर मारना शियत नहीं है, खुदा की अजमत की कसम सिर्फ कड़े पहनना शियत नहीं है, अजम की कसम हाथ खोल के नमाज पढ़ना शियत नहीं है। आज तुझे बताऊं शियत किसे कहते हैं? सारे बोले बादशाह कहता है तू शिया है तो तेरे पास दलील क्या है? इससे बड़ी दलील है ही नहीं, दुश्मन ज़हरा पे लाना। बावरी मौला आपको समझ गया, मैं पीर इमरान साहब से ढेर सारी दुआ ले रहा था, बादशाह आपको समझ गया। ये है सबसे बिस्मिल्लाह, ये है सबसे बड़ी शियत की दलील। मालिक आपको समझ। बाबा भेब शाह जी सैयद दादा, बाबा जी 2011 में ना मेरी दाढ़ी नहीं थी जाती। 2011 में मेरा बाबा जी पहला आशरा था पीर जी घर से बाहर, गुजरावाला से बाहर, जलालपुर जट्टा में। साथ पढ़ रहे थे भाई वसीम बात बलोच। अब आपको पता है वो एक माथे वाले जाकिर है, उनको सुनने के लिए पूरा गुजरात इर्द गिर्द के लोग आते थे। भाई बड़े जाकिर है ना वो। अच्छा तो चूंकि जगह की कमी थी, लोग कहते थे ओ मुंडन में सुन लेंगे पहले, तो जरा मेरा काम बढ़ गया और आशु पह जाना है। तब से दाखिल चल पड़ी। भाई इमरान शाह जी एक मेंबर पर सवाल आया, मैंने चूंकि ऐलान किया था बगैर दाढ़ी के, मैंने ऐलान किया था कि अली वलीउल्लाह से लेके शबीग जुलजना तक कोई सवाल हो पर्ची भेजें या उठ के पूछें, ये सलूनी वालों का मेंबर है, बेटी से ट्यूशन पढ़ने वालों का नहीं। भाईजान ठीक है, ठीक है भाईजान सवाल सुनिए। बाबा इमरान शाह जी लाइव जा रहा है, भाई वसीम भी सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, उनसे पूछ लीजिए। ये सवाल है, सवाल पे खरीद आया मैं एंकर में पर्ची। बाबा जी मेहरबानी, राणा साहब मेहरबानी। ए बाबा जी पीर बिशार साहब जी एंड में पर्ची जो की तू लिखा की है। मौलवी साहब ये बताएं क्या मजहब शिया में कोई ऐसी इबादत है जिसका उतना ही वजन और सवाब हो जितना अली वलीउल्लाह का है? ते कुरान दी कसम मैं ते विच मूला कहता, मैं क्या है ते जिवें तुसीं चुप पूरा पंडाल बड़ी दुनिया थी भाई वसीम के लिए, पूरी दुनिया बड़ी दुनिया। हैरान क्यों? आप भी हैरान हैं कि बाबा इमरान शाह जी से लेकर मरहूम तालब जोरी तक जितने मिंबर के सितारे हैं वो सब यही तो कहते हैं कि अली वलीउल्लाह के बराबर कोई बात नहीं। ए नमा आ गया, मैं आखा लगा जी नजफ ले जाओ, कुम ले जाओ, लखनऊ ले जाओ, मर्जी के मौलवी के पास ले जाओ, गलत निकले छुरी बड़ी लेके आओ, गर्दन काट के कुत्तों को फेंक। और अगर फिर भी आप ना बोले, आप जाने शाह जाने ना जाने रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं समान ना सुने। एक ऐसी इबादत है जिसका उतना ही सवाब है जितना अली वलीउल्लाह का है। कौन सी? मेरा कलमा इत्तिबा की कसम, जितना सवाब अली वलीउल्लाह का है उतना ही सहारात के दुश्मन पे लानत है। रब्बे काबा के कसम उतना सवाब। मान के कुछ यार लो जी आखिरी लफ्ज़ और आपको सलाम। मान गए जी कि तू सारे बोलता कि तू चल बता जवाब क्या है। लो जी अपने कायदे को तोड़ के सारे लैन देना। हूँ मैं पहना आप पहना चला, मैं एक साल लो हो गया जी। अब हक बने तो वड्डी दुआ मेंबर पे आएगी। सारे तैयार हो? सारे तैयार हो? अल्लाह आपको सलामत करे। चल दे जवाब। उसने कहा भाईजान, उसने कहा बादशाह सॉरी। क्या मतलब सॉरी? आता दे लो, अरबी में आता दे लो सॉरी का क्यों? का बादशाह सवाल ऐसे नहीं, आप दोहराएंगे तब जवाब आएगा। उन्हें कहता फंसे आवाज देना। और भाई खुदा के बंदे सवाल ये है, ईसाई कह रहे हैं 25 मरतबा तुम्हारे कुरान में जनाब मरियम का नाम आया है, जबकि तुम्हारे ही कुरान में तुम्हारी फातिमा ज़हरा का नाम एक बार भी नहीं है। ये गल ठीक है? उन्हें कहा बादशाह ठीक है। जवाब है? उन्हें कहा बादशाह लखा कोई एक दे। उन्हें कहा बादशाह एक बात तो बताइए, जवाब देने से पहले पूछो यार मैं फंसा पूछ। तो बादशाह ये जो आपके दाएं बाएं औरतें खड़ी हैं ये कौन है?
की मतलब मेरी कनीज है का बादशाह नाराज तो नहीं होंगे का नहीं का बादशाह इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? उसने कहा ये लड़का है ये बरका है। इमामिया कानूनी के माहौल के मुताबिक ए भैन शहीदा ही ते ए भैन नहीं दई भाईजान यही तर्जमा बनता है। बाबा बादशाह जी बाबा जी मेहरबानी आपकी मुस्कुराहट के सदके बाबा जी तर्जमा यही बनता है। क्या क्या भाई असल भाई क्या 12 जो पढ़ांगा इंसान शेखपुरे मुझे पक्या ना करो पढ़ांगा क्या कहा जी? ये दरकार ये एक बार सारे हल्के बोलो जी ए भैन शहीदाई ते ए भैन कहता बादशाह सलामत को बात तो बताइए क्या आपकी बेटियां भी हैं? हाँ कितनी तीन का बादशाह नाराज ना होंगे तो उनके नाम बताएंगे। बताओ कि कसम बादशाह अगर तुम मौलवी ना होगा मैं तेरी गर्दन काट के तो